آپ نے فرمایا سن لیجئے اختلاف ہوگا. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث. فرمایا اختلاف ہوگا، شدید اختلاف ہوگا، تم نے پریشان نہیں ہونا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. کہ لوگوں تم نے پریشان نہیں ہونا اختلافات سے. بس جب کبھی کوئی اختلاف ہو تو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ، میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ، جس مسئلے میں اختلاف ہونا فوراً نگاہ جانی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فوراً نگاہ جانی چاہیے صحابہ کرام کی طرف. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف ختم اس وقت ہوگا جب تم میری طرف دیکھو گے، وگرنہ تیرا بڑا تیرا، میرا بڑا میرا، ہر ایک کا اپنا اپنا بڑا. جب اپنے اپنے بڑے کی مانیں گے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. نہ میرا بڑا نہ تیرا بڑا. اس بڑے کے پاس چلے جائیں، نہ تیرے بڑے کی نہ میرے بڑے کی، اس بڑے کی جس کو بڑا اللہ نے بنایا ہے، جس کو بڑا اللہ نے بنایا ہے، جس کو ہدایت کا رستہ، جس کو ہادی اور رہنما اس نے بنایا ہے. وہ فرماتا ہے کہ مسئلہ پوچھتے وقت یہ نہ پوچھا کریں کہ مولوی جی کیا کرنا ہے. مسئلہ پوچھتے وقت یہ پوچھا کریں جس سے دل کرے پوچھیں، اپنے اپنے مولوی سے پوچھیں، لیکن یہ پوچھیں کہ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، یہ پوچھا کریں. اللہ اکبر. امام مالک سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آیا نا، انہوں نے فرمایا تیرا سوال غلط ہے. وہ پھر پوچھتا ہے کیا کرنا چاہیے مجھے، فرمایا تیرا سوال غلط. حیران ہو گیا اللہ کے امام مالک، حضرت اور سوال کیسے کرو؟ فرمایا سوال ایسے کرو کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. سوال تبدیل کرو، جواب خود بخود صحیح ہو جائے گا. ہم سوال غلط پوچھتے ہیں. میرے سے آگے پوچھتا ہے جی بتائیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. میں تو اپنی بات بتاؤں گا نا، جو میں نے اپنے بڑوں سے سنی، جو میں نے سمجھی، میں اپنی سمجھ کے مطابق بتا دوں گا. ہر مولوی اپنی اپنی سمجھ کی بات بتائے گا. اور اگر سوال یہ ہو کہ بتاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پہ کیا کرتے تھے، آپ کا طرز عمل کیا تھا، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، اگر سوال یہ ہو تو جواب خود بخود درست ہو جائے گا. کوئی بندہ اپنی طرف سے تو بنا کے نہیں بتا سکتا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کا حل بتا دیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین. اور ساتھ فرمایا اور دیکھنا اختلاف کے دنوں میں خاص طور پر ایاکم ومحدثات الامور، دیکھنا کوئی دین میں نئے نئے کام نہ بنا لینا اختلاف کا فائدہ اٹھا کے. وَإِيَّاكُمْ، بچ کے رہنا، وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، نئے کاموں سے بچ کے رہنا. زندگی گزر جائے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے صحابہ کا طریقہ لازمی ہے، یہ کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو مکمل ہے نا، اب اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے. لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مکمل کر کے پھر تاکید فرمائی. فرمایا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، نواجز کہتے ہیں داڑھوں، دانتوں کے ساتھ کوئی چیز پکڑے نا نکل جاتی ہے، داڑھ کے ساتھ پکڑے نا وہ جلدی نہیں نکلتی. فرمایا یوں مضبوطی سے پکڑو جیسے داڑھ سے پکڑتے ہیں. نہ میرا طریقہ چھوڑنا ہے نہ صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑنا ہے. داڑھ
سے وعدوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں سے پکڑ کے اسی پر قائم رہنا ہے، جنت ملے گی تو انہی کو ملے گی۔ اور وہاں اس حدیث میں دیکھ لیجئے جہاں 72-73 والی بات آئی، سارے جہنمی ایک جنتی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے پھر وہ کون ہے، ان کی نشانی بتائیے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہی بات وہاں ارشاد فرمائی، ما انا علیہ واصحابی۔ اختلاف ہو تو مولویوں سے بچ جاؤ، اس پر آ جاؤ جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پر جو طریقہ میرا، جو طریقہ میرے صحابہ کا، اس پر آ جاؤ۔